بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں جو رحمت اور مغفرت کے عشرے تھے۔ تیسرا عشرہ جو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں پوری دنیا کے اندر ساری مساجد میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ اسلام کے اندر کتنا نظم و ضبط ہے۔ پوری دنیا میں بیک وقت ساری مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ کم از کم ایک آدمی تو ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا لازمی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کفایہ عبادت ہے، جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے کہ جو بہت ضروری ہو، لیکن کفایہ ہے کہ محلے کی مسجد میں ایک بندہ بیٹھ جائے تو سب لوگ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ تیسرا عشرہ جو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ بچوں کو بتا دوں تاکہ آپ کو زندگی بھر کام آئیں۔ کچھ ہم لوگوں نے اپنے دین کو، اسلام کو بہت تنگ کر دیا ہے، اپنے ذاتی مسائل اس میں شامل کر دیے، ذاتی رائے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایسے ہی خواہ مخواہ کی پابندیاں اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ چادر کر لیتے ہیں اور منہ بھی چھپا لیتے ہیں۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو شاید تعلیم عام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ مسائل پتہ چل گئے ہیں۔ تو گلی میں اگر دن کے وقت کسی اعتکاف والے آدمی کو نکلنا پڑتا ہو تو سفید چادر کی ہوتی اور منہ بھی چھپایا ہوتا تھا، اور کوئی بندہ ملتا ہے تو اسے سلام بھی نہیں کرنا ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا اور ایسے میں نے باتیں جب دیکھی کہ لوگ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا دین بہت کھلا دین ہے، انسان کی فطرت سے میل کھانے والا دین ہے، اس میں اتنی سختی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، تنگی نہیں ہے دین میں۔ ضرورت کے سارے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت نہیں کر سکتے۔ اب موبائل کا استعمال نہیں منع ہے، آپ موبائل سے تلاوت بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ تو موبائل پہ ہی لوگ، میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں جی، میرا موبائل بند ہو گیا ہے، پوسٹیں لگا رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، آج سے میرا موبائل بند ہو گیا۔ تو موبائل پہ فضول چیزیں دیکھنا گناہ بھی ہے، ویسے بھی گناہ ہے، اعتکاف نہ بھی ہو تب بھی گناہ ہے۔ اور اعتکاف میں ضروری بات چیز بھی آپ کر سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق مسجد سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، ضرورت کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات صرف اعتکاف کی نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں کہاں سے سمجھنا ہے؟ قرآن اور سنت سے سمجھنا ہے۔
آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ دین کے دو سورس ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. بس اللہ کے رسول نے فرما دیا جاتے جاتے اس دنیا سے آخری خطبے میں اپنی امت کو بتا دیا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے پاس, ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. اس لیے یاد رکھیں اپنے دین کی ساری باتوں کو سمجھنا ہے تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضرورت ہے وقت کی. آج کا طالب علم پی ایچ ڈی تو کر لیتا ہے, دنیاوی علوم میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے, لیکن دین کی بنیادی باتیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی. اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کیجئے, اور وہ قرآن اور حدیث یہ فائنل اتھارٹی ہے. لوگوں کی رائے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, یاد رکھنا ہے. تو بات تو میں اعتکاف کی کر رہا ہوں کہ اعتکاف کے اندر بھی ہم نے بہت سارے مسائل خود گھسیڑ دیے ہیں. اس لیے اعتکاف جب بھی آپ کو زندگی میں موقع ملے ضرور بیٹھیں کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں, لیکن اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے. ہمیشہ میں نے آپ بچوں کو کہا ہے کہ میرا یہ میسج یاد رکھنا ہے. آپ بچوں نے اسلام کی ساری عبادات کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے, گہرا تعلق ہے. اگر آپ کی عبادات کا اثر آپ کی عملی زندگی پر نہیں ہو رہا تو وہ عبادات بے روح عبادات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے عبادات کی روح کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق درست کیجیے.